اور میں جنگ میں حصہ لینے لگی اور تلوار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے لگی اور آپ کے بچاؤ کے لیے تیر اندازی کرنے لگی، حتیٰ کہ مجھے زخم آ گیا۔ حضرت ام سعد بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر ایک گہرا زخم دیکھا اور میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ زخم کس نے لگایا تھا؟ آپ نے فرمایا ابن قمہ نے، اللہ اسے ذلیل کرے۔ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ پھیر گئے تو یہ آ کر کہنے لگا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتاؤ، اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ تو میں حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر لوگوں نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے تھے اسے روکا تو اس نے مجھے یہ چوٹ لگائی اور میں نے بھی اسے کئی ضربیں لگائیں، لیکن دشمن خدا 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا۔ عورت پر جنگ کب واجب ہوتی ہے؟ بلا شبہ حضرت ام عمارہ کی یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ احد کے روز جنگ میں آپ کی شمولیت اضطراری تھی۔ بس جب آپ نے دیکھا کہ تیر اندازوں کی غلطی کے بعد مسلمانوں کے شکست کھا جانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطرے میں ہیں اور مسلمانوں کے پڑاؤ میں جس جگہ پر آپ موجود تھیں اس کے خالی ہونے کی وجہ سے آپ کے قیدی ہو جانے کا بھی خطرہ تھا، تو آپ کے لیے سالار اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں مشارکت کے لیے، جنہیں لوگوں کے منتشر ہو جانے اور مشرکین کے آپ پر حملہ کرنے کے بعد خطرے نے گھیرا ہوا تھا، نیز اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ خصوصاً اس لیے آپ ہزیمت کے وقت میدان کارزار کے خطرناک پوائنٹ پر موجود تھیں اور وہ پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھا جو مشرکین کے حملوں کی پے بپے موجوں کا ہدف تھے۔ حضرت ام عمارہ اس وقت اس حالت میں تھی کہ اس کی موجودگی میں اس شخص پر جو ہتھیار اٹھانے کی سکت رکھتا ہے ہتھیار اٹھانا واجب ہو جاتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ام عمارہ کی تعریف کرنا۔ احد کے روز حضرت ام عمارہ کو 12 زخم آئے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جانبازی کی تعریف کرتے ہوئے آپ کی ثنا کی، کیونکہ آپ شکست کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے حضرت ام عمارہ کے بارے میں فرمایا، احد کے روز جب بھی میں نے دائیں بائیں دیکھا میں نے اسے اپنی حفاظت میں لڑتے پایا۔ اور سیرت جلبیہ میں ہے کہ نصیبۃ المازنیہ احد کے روز اپنے خامند حضرت زید بن عاصم اور اپنے 2 بیٹوں حضرت حبیب اور حضرت عبداللہ کے ساتھ نکلیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے اہل بیت اللہ تمہیں برکت دے۔ حضرت ام عمارہ نے عرض کیا، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ اس موقع پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے کہا، دنیا سے جو بھی تکلیف مجھے پہنچے گی میں اس کی پرواہ نہیں کروں گی۔ زید بن عاصم بن عمرو بن غنم النجاری الانصاری ابن عبد البر نے بیان کیا ہے کہ آپ بیعت عقبہ اور بدر میں شامل ہونے والوں میں سے تھے اور آپ جنگ احد کے روز قاتل ہوئے رضی اللہ عنہ۔ حبیب بن زید بن عاصم بن عمرو النجاری الانصاری ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ آپ بیعت عقبہ میں شامل ہونے والوں میں سے تھے، اور ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ حبیب احد، خندق اور تمام معرکوں میں شامل ہوئے۔ آپ ہی کو مسیلمہ کذاب نے پکڑ کر قتل کر دیا تھا۔ عبداللہ بن زید بن عاصم النجاری الانصاری بیان کیا گیا ہے کہ آپ بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تھے اور اسی سے حاکم نے جزم کیا ہے، اور آپ احد میں شامل ہوئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ یمامہ میں شامل ہوئے اور مسیلمہ کذاب کے قتل میں حضرت وحشی کے ساتھ شریک ہوئے، اور حضرت عبداللہ شجاع آدمی تھے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کرنے والوں میں سے تھے۔ آپ سے 48 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ نصیبہ کے سوا جنگ میں کسی عورت نے شرکت نہیں کی۔ نصیبہ مازنیہ کے سوا مسلمانوں کی کسی ایک عورت کے متعلق بھی ثابت نہیں کہ اس نے احد کے روز جنگ میں شرکت کی ہے۔ ہاں، مورخین نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی کچھ عورتیں مشرکین کے ہٹ جانے کے بعد مدینہ سے میدان کارزار کی طرف گئیں
اور انہوں نے زخمیوں کی امداد کرنے اور پانی پلانے وغیرہ میں حصہ لیا۔ ان عورتوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ بخاری نے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلیم کو دیکھا، یہ دونوں تیزی سے پانی کے مشکیزوں کو اپنی پشتوں پر اچھالتیں اور لوگوں کے منہوں میں پانی ڈالتیں، پھر واپس آ کر انہیں بھرتیں، پھر آتیں اور لوگوں کے منہوں میں پانی ڈالتیں۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے متعلق طبرانی نے بیان کیا ہے کہ جب مشرکین واپس آئے تو عورتیں صحابہ کی مدد کرنے لگیں، اور ان عورتوں میں حضرت فاطمہ بھی گئیں، اور جب آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا، اور آپ حضور کے زخموں کو پانی سے دھونے لگیں اور خون بڑھنے لگا۔ بس جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے چٹائی کا کچھ حصہ لے کر اسے آگ سے جلایا اور اس سے آپ کو ٹکور کی، حتیٰ کہ وہ زخم کے ساتھ چمٹ گیا اور خون رک گیا۔ ام سلیم بنت ملحان بن خالد انصاریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس کی والدہ، آپ اسلام کے سابقون الاولون کے ساتھ مسلمان ہوئیں، اور آپ کے اسلام کی وجہ سے آپ کے خامند مالک بن النضر غصے ہو گیا اور شام کی طرف چلا گیا اور وہیں مر گیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ نے آپ سے نکاح کیا اور آپ کا مہر اس کا اسلام قبول کرنا تھا، اور یہ واقعہ یوں ہے کہ اس نے مشرک ہونے کی حالت میں آپ کو نکاح کا پیغام دیا تو آپ اسے کہنے لگیں کہ میں اسلام کے سوا تم سے کوئی مہر نہیں چاہتی، تو وہ مسلمان ہو گیا، اور حضرت ام سلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگیں کرتی تھیں، اور غزوہ حنین میں بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بہت مہربان تھے اور فرمایا کرتے تھے، مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا باپ اور بھائی میرے ساتھ قتل ہوئے ہیں۔ مدینہ کی عورتوں کا امداد کے لیے تیار ہونا۔ اسی طرح بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ گھمسان کے رن کے وقت مسلمانوں کی کچھ عورتیں امدادی کارروائی کے لیے تیار ہوئیں۔ ان عورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا حضرت ام ایمن بھی شامل تھیں۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب مسلمانوں کی شکست خوردہ پارٹی نے مدینہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک میدان کارزار کے درمیان جنگ کر رہے تھے، تو حضرت ام ایمن انہیں ملی اور آپ ان کے چہروں پر مٹھیوں سے مٹی ڈالنے لگیں اور بعض کو رجس و توبیخ کے طور پر کہنے لگیں، یہ تکلا لو اور اپنی تلوار لاؤ، اور یہ حضرت ام ایمن زخمیوں کی امداد کے لیے تیار ہوتی تھیں، جبکہ لڑائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد تیزی سے ہو رہی ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ کو امدادی کارروائی کی ادائیگی کے دوران مشرکین کے تیر بھی لگتے تھے۔ الکامل ابن اثیر میں ہے کہ حضرت ام ایمن فوج میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں کہ حبان بن الارقہ نے آپ کو تیر مارا تو آپ گر پڑیں اور برہنہ ہو گئیں، تو دشمن خدا بہت ہنسا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات گراں گزری تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک تیر دیا جس کا پھل نہ تھا اور فرمایا، اسے مارو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسے مارا تو وہ تیر جان کر حبان مشرک کے سینے میں لگا اور وہ چت ہو کر گر پڑا، حتیٰ کہ برہنہ ہو گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مسکرائے کہ آپ کی ڈاڑیں نمایاں ہو گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا، سعد نے ام ایمن کا قصاص لے لیا ہے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے۔ حضرت ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈی، آپ کا نام برکہ بنت ثعلبہ بن حصن تھا، آپ جلیل القدر صحابیہ تھیں اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی مملوکہ تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے اور اس میں کوئی غرابت یعنی پیچیدگی نہیں پائی جاتی۔ آپ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا اور مربیہ ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ کو آزاد کر دیا، اور حضرت ام ایمن سے عبید بن زید خزرجی نے نکاح کیا تو آپ نے اس کے بیٹے ایمن کو جنم دیا، جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی حتیٰ کہ جنگ خیبر میں شہید ہو گیا۔ اور ابن سعد نے طبقات میں بیان کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ام ایمن کی طرف دیکھتے تو فرماتے، یہ میرے اہل بیت کی چیدہ شخصیت ہے۔ اور ابن سعد نے اپنی سند سے بحوالہ عثمان بن قاسم بیان کیا ہے کہ جب حضرت ام ایمن نے ہجرت کی تو نصر میں اروہا سے والے شام ہو گئی تو آپ کو پیاس لگی اور آپ کے پاس پانی نہیں تھا۔ آپ روزے دار تھیں تو آسمان سے سفید رسی کے ساتھ آپ پر ایک ڈول لٹکایا گیا، بس آپ نے اسے پکڑا اور اس سے پانی پیا حتیٰ کہ سیر ہو گئیں۔ آپ فرمایا کرتی تھیں، اس کے بعد مجھے پیاس نے تکلیف نہیں دی، اور یہ کوئی مستعبد امر نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے جس چیز سے چاہے اسے سرفراز فرماتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں حضرت ام ایمن کی زیارت کیا کرتے تھے، اور جب اللہ نے آپ کو وفات دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ہمارے ساتھ چلو، ہم ام ایمن کی طرح زیارت کریں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ دونوں آپ کے پاس آئے تو آپ رو پڑیں۔ دونوں نے پوچھا، آپ کیوں روتی ہیں؟ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے بہتر ہے۔ آپ کہنے لگیں، میں اس بات پر روتی ہوں کہ آسمانی وحی منقطع ہو گئی، اور آپ نے ان دونوں حضرات کو بھی رونے پر اکسایا، بس آپ بھی اور یہ دونوں بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ اصحاب حدیث نے حضرت ام ایمن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 احادیث بیان کی ہیں۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ جس وقت لوگ شکست کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے، اس وقت جو لوگ آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے ان میں حضرت قتادہ بن نعمان بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں تیر اندازوں کے ساتھ تیر اندازی کی حتیٰ کہ آپ کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اسے مشرکین کا ایک تیر لگا حتیٰ کہ وہ اپنے خانے سے اچھل کر آپ کے رخسار پر آ پڑی۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ عاصم بن عامر بن قتادہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی کمان سے تیر اندازی کی حتیٰ کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا، بس حضرت قتادہ بن النعمان نے اسے لے لیا اور وہ آپ کے پاس رہی، اور اس روز حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ ضائع ہو گئی حتیٰ کہ وہ نکل کر آپ کے رخسار پر آ پڑی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کی جگہ پر واپس رکھ دیا اور فرمایا، اے اللہ اسے خوبصورتی زیب تن کرا دے، اور وہ آپ کی خوبصورت اور تیز نظر آنکھ تھی۔ منظم واپسی۔ قتادہ بن النعمان بن زید بن عامر بن سواد بن ظفر اوسی حضرت ابو سعید خدری کے ماں جائے بھائی، آپ بدر میں شامل ہوئے۔ آپ جلیل القدر صحابی تھے اور مشہور تیر اندازوں میں سے تھے۔ آپ نے تمام معرکوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شمولیت کی اور فتح مکہ میں بھی شامل ہوئے۔ اس روز بنو ظفر کا جھنڈا آپ کے پاس تھا۔ آپ نے سن 23 ہجری میں وفات پائی۔ شکست کے بعد جب مشرکین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو پہچان لیا تو انہوں نے آپ کے ہیڈ کوارٹر پر حملوں میں اضافہ کر دیا، اور آپ سے نجات پانے کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پے بپے حملے کیے۔ مشرکین کے لیے مناسب تھا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے درہم برہم ہونے اور ان کے نظام کے بگڑ جانے کے بعد انہیں کلیتاً تباہ کر دیتے، اور سالار اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب لوگ انہیں چھوڑ کر منتشر ہو گئے تھے خاتمہ کر دیتے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی اور آپ کے مخلص صحابہ کی جانبازی نے، جنہوں نے تیر اندازوں کی غلطی کے بعد مسلمانوں کی صفوں کے درہم برہم ہو جانے کے وقت مردانہ وار آپ کا دفاع کیا، مشرکین کے ان حملوں کے ناکام کرنے میں بڑا اثر ڈالا،
جو مشرکین نے ذات نبوی کے قتل کرنے کے ارادے سے کیے تھے۔ اسی طرح ان مسلمانوں کو دوبارہ منظم کرنے میں بھی اس کا بڑا اثر ہوا جنہوں نے جو ہی اپنے سالار اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کا سنا اور آپ کے ہیڈ کوارٹر کو معلوم کیا، وہ اثر نو آپ کے گرد اکٹھا ہونے لگے، جس سے مشرکین کا وہ قیمتی موقع جو انہیں میسر آیا تھا ضائع ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہاڑ کی جانب سمٹنا۔ اس دفعہ جبکہ آپ کی بہت سی فوج آپ کے گرد جمع ہو چکی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد اپنی فوج کو گھیراؤ کے خطرے اور نئے سرے سے تباہ ہونے سے بچانے کے لیے جبل احد کے محفوظ مقامات کی طرف واپس لے جانا تھا۔ خصوصاً میدان کارزار میں ان کا موجود رہنا انہیں اس بات کے لیے پیش کر رہا تھا، اگرچہ انہوں نے اپنی اپنی جگہوں پر اپنے نبی کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اور آپ کو مشرکین کے تیز رفتار حملوں سے بچانے کے لیے بے مثال شجاعت کا اظہار کیا، مگر انہیں اپنے نبی کے ساتھ اثر نو گہراؤ میں آ جانے کا خطرہ تھا، خصوصاً جب وہ تمام قرشی افواج ان کے ارد گرد اکٹھا ہو گئیں جن کا بہت سا حصہ اس فوج کے ساتھ شامل نہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان لوگوں پر جو آپ کے گرد جمع ہو گئے تھے حملے کر رہی تھی۔ اس بات کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ آپ کے گرد آپ کے اصحاب کی فوج اکٹھی ہو گئی تھی جو اس واپسی کے دوران آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے کافی تھی، پہاڑ کی طرف واپس جانے میں جلدی کرنے لگے۔ کامیاب واپسی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی افواہ۔ جس بات نے کسی قابل ذکر نقصان کے بغیر مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ پہاڑ کے محفوظ مقامات کی طرف واپس جانے میں مدد دی وہ یہ ہے کہ بہت سے مشرکین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی افواہ کو سچ سمجھا، جس کا اعلان ابن قمہ نے کیا تھا، جس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمان کرنے لگا۔ اس نے اعلان کیا، تحقیق میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، اور ان مشرکین میں سے بہت سے لوگوں نے جن میں سالار عام ابو سفیان بھی شامل تھا خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو چکے ہیں، اس لیے ان میں سے بہت سے لوگ اس خیال سے جنگ کرنے سے رک گئے کہ مسلمانوں کو تباہ کن شکست ہو چکی ہے، اس کے بعد وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ پس ان میں سے بہت سے لوگ آرام کی طرف مائل ہو گئے اور بعض مسلمان مقتولین کے مصلح کرنے میں مشغول ہو گئے۔ الاصامی نے بیان کیا ہے کہ مشرکین مسلمان مقتولین میں مصروف ہو گئے اور وہ ان کا مصلح کرنے اور ان کے ناک، کان اور فروج قطع کرتے اور پیٹ پھاڑتے، اور وہ اس خیال میں تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مشرکین کے آپ کے قتل کی افواہ کو سچا قرار دینے کے موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے ساتھی صحابہ کے ساتھ جو جلدی سے آپ کے گرد جمع ہو گئے تھے پہاڑ کی طرف واپس جانے میں جلدی کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے خواہش مند تھے کہ مشرکین اس وقت آپ کی جگہ کو نہ پہچانے، اور اس بات کی طرف اس سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والی اور کوئی بات نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی افواہ مشہوری کے بعد جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ کو پہچان لیا تو انہوں نے بلند آواز سے پکارا، اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تاکہ آپ کی جگہ کو جاننے والے مشرکین کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے۔ باوجود کہ مشرکین نے حضرت کعب بن مالک کی آواز کو سنا اور ان کی اکثریت نے اس خیال سے اس کی تصدیق نہ کی کہ اس آواز سے ان مسلمانوں کے عزائم کو پختہ کرنا مقصود ہے، جن میں سے بعض نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی افواہ مشہور ہونے سے اپنے ہتھیار پھینک دینے تھے۔ مسلمانوں کی واپسی شکست خوردوں کی واپسی نہ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درے کے کنارے سے اپنے مخلص اصحاب کی منظم فوج کی حفاظت تلے پہاڑ کی جانب اپنی ریٹائرمنٹ مسلسل جاری رکھی، اور یہ ریٹائرمنٹ شکست خوردوں کی ریٹائرمنٹ نہ تھی جو کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نہ ریٹائرمنٹ کے وقت لڑتے ہیں،
بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ریٹائرمنٹ ایک منظم ریٹائرمنٹ تھی جو تیاری اور انتظام کی حالت میں ان لوگوں کی جانب سے ہوئی جو اس کے ذمہ دار اور اسے نافذ کرنے والے تھے۔